بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو تاریخ کے کندھوں پر خون سے لکھی گئی۔ یہ داستان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس نے باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنا سر کٹوا دیا۔ یہ وہ سفر ہے جو مدینہ سے چلا اور کربلا کے لک و دک میدان میں جا کر تاریخ بن گیا۔ آئیے آج ہم وہ لمحہ لمحہ منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جیسے آپ خود وہیں موجود ہوں، جہاں صحرا کی ہوا بھی غم میں سسک رہی تھی، جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نجات کا راستہ دکھایا۔ پیارے ناظرین، سن 60 ہجری اسلامی خلافت کے ستون ہلنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ایک امانت تھی، جو اب ایک فاسق، فاجر، شرابی، ظالم شخص یزید بن معاویہ کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یزید نے ہر شہر کے گورنروں کو حکم دیا، میرے لیے بیعت لو، خاص طور پر حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مدینہ منورہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہائش پذیر تھے۔ مدینہ کا گورنر ولید رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں دروازے کھلتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کئی ہاشمی جوانوں کو لے کر دارالامارت پہنچتے ہیں۔ ولید کہتا ہے، یزید کی خلافت ہو چکی ہے، بیعت کیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سنجیدہ مگر پرنور۔ یزید جیسا شخص اگر خلیفہ ہو تو اسلام کا جنازہ نکل جائے، اور وہ اس موقع پر بیعت کرنے سے انکار فرما دیتے ہیں۔ وہ جانتے تھے یزید کی خلافت خلافت راشدہ نہیں، بلکہ ظلم و جبر، فسق اور دین کی پامالی ہے۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا۔ یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانے کے در پہ تھا، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا جو صرف اہل حق کرتے ہیں، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، رات کے سناٹے میں جالی کے سامنے بیٹھتے ہیں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ نانا جان، میں آپ کا دین بچانے نکلا ہوں، نانا میں آپ کی امت کو ظلم سے نجات دلانے نکلا ہوں، نانا اب میں آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہوں، شاید آخری بار۔ فضا میں سسکیوں کی گونج ہے، مدینہ کی گلیوں میں نور کے قافلے کی روانگی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت، خواتین، بچوں اور صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ایک عظیم ہجرت، ایک غم بھرا کارواں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول، تقوی اور صبر کی مثال۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ سے سینکڑوں خطوط آنا شروع ہوتے ہیں۔ اے حسین، آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم بیعت کرتے ہیں حق کی، ہمیں آپ کی قیادت منظور ہے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں، کیا یہ وہی کوفہ ہے جو میرے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکز تھا؟ کیا آپ لوگ جاگ چکے ہیں؟ لیکن بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا امام رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت نہ تھی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ جاؤ مسلم، دیکھو کوفہ والے کتنے سچے ہیں، کیا یہ صرف زبانی وعدے ہیں یا سچ میں وفادار ہیں؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ
کوفہ پہنچتے ہیں لوگوں کی محبت اور استقبال جیسے کسی بادشاہ کا استقبال ہو رہا ہو۔ لوگ جوک در جوک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگ صرف چند دنوں میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، آئیے مولا، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، وفادار ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ لیکن یزید کو خبر ہو چکی تھی۔ اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ایک ظالم سفاک بے رحم شخص ابن زیاد آتے ہی کوفہ میں خوف و ہراس پھیلا دیتا ہے۔ وہ ہر اس شخص کو دھمکاتا ہے جس نے بیعت کی تھی، اور پھر کوفہ بدل جاتا ہے۔ جس شہر نے بیعت کی تھی اب خاموش ہے، جس نے استقبال کیا تھا اب چھپ گیا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت مسجد کوفہ میں تنہا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ اذان دیتے ہیں مگر مسجد خالی ہے۔ جن لوگوں نے بیعت کی تھی اب سب غائب ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہ پانی دیتے ہیں، نہ رحم کا کوئی وہاں سامنا ہے۔ ایک بلند عمارت سے انہیں دھکا دیا جاتا ہے اور ان کے جسم کو نیزے سے چھید دیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہ پہنچ سکا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ یزید کے قاتل مکہ میں حاجی بن کر آ چکے ہیں اور حج کے دوران قتل کا منصوبہ ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا احرام توڑا اور حج کو عمرہ میں بدل دیا۔ کعبہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میرا خون بہنا ہے تو صحرا میں بہے گا، مکہ کے سائے میں نہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ پہلا قدم، یہ تھی وہ راہ جہاں نانا کا نواسا، بیٹیوں کا باپ، دین کا علم بردار اپنے پورے خاندان کو لے کر نکل چکا تھا اور سامنے تھا صرف شہادت۔ مگر پیغام زندہ رکھنے کے لیے کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا کہ شہادت ہوگی؟ بالکل علم تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے محبت تھی، کیونکہ شہادت کے بغیر دین زندہ نہ رہتا۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت کی سچائی سمجھنے کی توفیق دے۔ اے رب، ہمیں دین کی راہ میں ڈٹ جانے والا دل دے اور ہمیں ایسا ایمان دے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا خاک بن جائے۔ پیارے ناظرین، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داستان کربلا کی پہلا حصہ تھا جو آج کی ویڈیو میں ہے۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ کل کی ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے مال میں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔